حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے ہیں. 3 دن میں حضرت یونس ہمیں دعا مانگتے رہے. کیا کون سی دعا؟ لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظنون اذ ذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک. کہنے لگے وہ اندھیروں میں پکارنے لگے، ندا کرنے لگے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. اب پیغمبر ہے، پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے اور پیٹ کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. لیکن پیغمبر معصوم ہے، پیغمبر کو اللہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، پیغمبر معصوم ہے، لیکن ظلمت کا اظہار، اپنی ندامت کا اظہار مچھلی کے پیٹ میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو نے اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا، اللہ میں تو ڈھل گیا، میں تو خراب ہو گیا. اب دعا کیا چل رہی ہے؟ اللہ سارے قصور میرے ہیں، اللہ سارے قصور میرے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظلم کرتا رہا اپنی ذات پہ. اب یہ جب دعا پڑھی تو آگے سے آیتیں کیا ہے؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ہم نے اس پیغمبر کی آواز کو سن لیا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم اس کو نجات دی غم سے. اور کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یہ ساتھ یہ نہیں کہا کہ جو اس چیز کا احساس کرے گا کہ جو ورد بتایا کہ لا الہ الا انت سبحانک کا یہ پیغمبر نے کیا، یہ نہیں کہا کہ صرف پیغمبر کرے گا تو نجات پائے گا. فرمایا جو بھی مومن بندہ، جو بھی مومن بندی اس آیت کو اس طرح پڑھے گا جیسے پیغمبر نے پڑھا، تو جیسے ہم نے مچھلی کے پیٹ سے پیغمبر کو نکالا، اسی طرح ہم سارے مومنوں کو ہلاک سے نکالیں گے، ہم سارے لوگوں کو پریشانیوں سے نکالیں گے. آگے اللہ نے فرمایا فَرُبِذَ بِالْأَرْوَ سَكِينَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. فرمایا اس آیت کے بعد اللہ نے حکم دیا مچھلی کو، فرمایا مچھلی تیرے پیٹ کے اندر پیغمبر ہے، اے مچھلی جا اس کو باہر جا کے پھینک دے. اب مچھلی کے دل میں ڈالنے والا کون؟ مچھلی کے دل میں ڈالنے والا کون؟ اب یہاں پہ ظاہری سبب کیا ہے؟ یہاں پہ ظاہری سبب یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ کو کاٹا جائے، مچھلی کے پیٹ کو کاٹا جائے، مچھلی کو پکڑنے کے لیے جال پھینکا جائے. مچھلی کو پکڑنے کے لیے نہ جال پھینکا نہ پیٹ کاٹا ہے، بلکہ کیا کیا؟ ایک ورد چل رہا ہے، اس ورد کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ مچھلی جا باہر پھینک دے. جب باہر پھینکا تو باہر کیا؟ چٹکل میدان ہے، ریت ہے. اب کیا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے کیا ہو چکا؟ جسم کچا ہو چکا ہے، گرمائش زیادہ ہے پیٹ میں. اب کیا تکلیف دہ ہے کہ جسم گرمائش پکڑ چکا، تکلیف ہو رہی ہے، اب سائے کی ضرورت ہے، اپنے بدن کو سائے میں ڈھانپنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. جب ہم نے دیکھا کہ نبی پریشان ہے، ہم اس کے لیے کدو کی بیل اگا دی. اب ریگستان علاقہ ہے، کدو لگنے کے لیے آپ کو کیا ہے؟ دانہ پھینکنے کی ضرورت ہے. دانہ پھینکنے کے بعد پھر 1 سال 2 مہینے 3 مہینے اس کی پرورش کی ضرورت ہے، اور پرورش ہونے کے بعد پھر کدو لگیں گے. لیکن میرا رب کیا کہتا ہے؟ جب اس نے یہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک کا، تو ہم نے اس کے لیے سبب پیدا کرنا شروع کیے. پہلا سبب کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکلنا. دوسرا سبب کیا؟ کہ جب باہر گیا پھر پریشان ہے، پھر ہم نے اس کے لیے کدو کی بیل اگا دی. کدو غذا بن گئی، کدو غذا بن گئی، اور کدو کے پتے چھت بن گئے. کدو کے پتے گرمی سے بچنے کے لیے چھت بن گئے. اپنے جسم کو جو کچا ہو چکا نا، اس کو کدو کے پتوں کے نیچے ڈھانپا اور کدو کھانا شروع کیا. اور کیا ہوا؟ اس آیت کو یاد رکھو، جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، جب بھی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، قرآن نے اس آیت کے اندر بڑی ایک عجیب الفاظ بولے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے، اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، ہم یونس علیہ السلام کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. اب یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات جب آ چکے ہیں، پریشانیاں آ چکے ہیں، بیماریاں آ چکے ہیں، سختیاں آ چکے ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس ورد کو کرنے سے اللہ نے آگے تسلی دی کہ جس طرح پیغمبر نے دعا کیا، اس طرح کوئی مومن دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو ایسے ہی قبول کروں گا جیسے ہم نے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا. تو جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن، یعنی محرم کا مہینہ، محرم کا دن. یہ کتنے واقعات چل چکے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر حضرت امام حسین کی باری آئی محرم کے مہینے میں. اللہ اکبر، محرم کے مہینے میں امام حسین کی باری آ گئی.